السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹائٹل ہے سائیکوموٹر ڈومین۔ آج اس ڈومین میں ہم سیکھیں گے کہ سائیکوموٹر ڈومین کس طرح بچے کو افیکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جب جاتے ہیں تو اٹ ریفرز ٹو دا یوز آف موٹر اسکلز۔ اب موٹر اسکل کیا ہے؟ موٹر اسکل سے مراد کوآرڈینیشن ہے ہمارے مینٹل پروسیسز میں جو ہمارے برین میں بنتے ہیں، اور جب یہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں ظاہر ہوتے ہیں تو یہ موٹر اسکلز کہلاتی ہیں۔ 1970 میں ریوائز ہونے سے پہلے اس ڈومین کا نام کوگنیٹو ڈومین رکھا گیا تھا، لیکن جب یہ بعد میں ریوائز ہوئی تو اس کا نام کوگنیٹو کی جگہ سائیکوموٹر ڈومین رکھ دیا گیا۔ اب سب سے پہلے جو اس میں ورک ہوا تھا وہ ڈیو کی طرف سے ہوا تھا 1970 میں، اور اس کے بھی 5 لیولز تھے، جیسے ہم کوگنیٹو ڈومین میں اور افیکٹو ڈومین میں پڑھتے ہیں اسی طرح اس میں بھی کچھ لیولز تھے۔ سب سے پہلے آنے والا لیول امیٹیشن کا ہے، جس میں کسی چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے یا پھر کاپی کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بچوں کو جب ہم اشارے سے بلاتے ہیں تو وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی اپنے ہاتھ کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ چیز آبزرو کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو کاپی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا جو سیکنڈ لیول ہے وہ مینیپولیشن کا ہے۔ اس میں جو بھی انسٹرکشنز ہوں گی وہ گائیڈڈ ہوگی۔ اب اگر بچے کو فٹ بال کھیلنا سکھایا جا رہا ہے تو اس کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ اس بال کو ایسے آپ نے کک لگانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آنے والی چیز پریسیژن ہے، جس میں ایکوریسی ہے اور ایگزیکٹنیس ہے۔ اب اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ جب بال کو تھرو کیا جاتا ہے تو بچے کو پہلے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنا باؤنس کرے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایکوریسی کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اس بال کو اس ہائٹ پہ پکڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آرٹیکولیشن ہے کہ جب ایک سے زیادہ اسکل کو کمبائن کیا جائے اور پرفارم کیا جائے، اور جب یہ اسکل بار بار پرفارم کی جاتی ہے، اور اگر آپ کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں ہیں اور آپ کسی بھی سچویشن میں ان کو پرفارم کر رہے ہیں تو تب یہ لیول نیچرلائزیشن کا لیول کہلاتا ہے۔ 1972 میں ایک اور ایجوکیشنسٹ ہارو نے اس ڈومین کو ریوائز کیا اور مزید کچھ لیولز بتائے۔ سب سے پہلے آنے والے جو لیول تھا اس کا نام تھا ریفلیکس مومنٹس۔ اب اس میں آپ اگر مثال لینا چاہیں تو بچے کی گریسپنگ لے سکتے ہیں کہ جب بچے کو ہاتھ لگایا جاتا ہے تو وہ چیز کو گریسپ کرتا ہے، کیونکہ اس میں آٹومیٹک رسپانس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ لیول ہے وہ بیسک مومنٹ ہوتی ہے، یا ہم فنڈامنٹل مومنٹ اس کو بول سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے سمپل مومنٹس کرنی ہوتی ہیں، جیسے بچہ کرالنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آنے والا جو لیول ہے وہ پرسیپچول کا ہے، اور اس میں انوائرمنٹ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ ابھی اگر بچے کو کوئی چیز نظر آتی ہے، جیسے کوئی کتا ہو گیا یا بلی ہو گیا، تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سینسز کا یوز کرتے ہوئے چیزوں کو پرسیو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لیول ہے ہمارا فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہے، اور اس فزیکل ایکٹیویٹیز میں اس میں قوت برداشت دیکھی جاتی ہے، اس کی اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے۔ اب کوئی بھی گیم کھیلی جاتی ہے تو جس کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، جس کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، وہ زیادہ اچھا گیم پلے کرے گا۔ اور اس کے بعد جو آنے والا لیول ہے اس کو اسکل مومنٹس کہتے ہیں۔ اب اسکل مومنٹس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ایفیشنسی آ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم شروع میں کمپیوٹر چلاتے ہیں، اس کا یوز کرتے ہیں، تو ہم اتنے زیادہ اس سے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو یوز نہیں کر سکتے، لیکن پھر وقتاً فوقتاً جب اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو ہم بالکل بغیر دیکھے اس کو ہم ٹائپنگ کر لیتے ہیں، مینس کہ آپ کو وہ کانفیڈنس ملتا ہے۔ نان ڈسکرسیو کمیونیکیشن جو کہ ہائیسٹ لیول ہے سائیکوموٹر ڈومین میں، اس میں جسچرز کا استعمال کرتے ہوئے اور باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی بھی طرح کی وربل یا اورل کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ 1972 میں ہی سمپسن کی طرف سے اس کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کیا گیا اور کچھ نئے لیول دیکھنے کو ملے، جس میں سب سے پہلا لیول پرسیپشن کا تھا، مینس کہ آپ نے اپنے سینسز کو یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد سیٹ، مائنڈ سیٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ریسیونگ اور رسپونڈنگ افیکٹو ڈومین میں تھا، بالکل ایسے ہی پرسیپشن اور سیٹ ہے، مینس کہ اب یہاں پہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد گائیڈڈ رسپانس ہے، اس میں ٹرائل اور ایرر کا آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بار بار آپ سے غلطیاں ہوں گی۔ بچہ جب کوئی چیز اسکل گین کر رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار اس کو ٹرائی کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ اس کو جو ہے عبور کر لیتا ہے اس لیول کو، لیکن اس کے لیے اس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد میکانزم ہے، کوئی بھی چیز چلانے کے لیے، جیسے کہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے کوئی طریقہ کار استعمال ہے تو اس میکانزم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم کمپلیکسٹی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو رسپانسز ہوں گے وہ منیمم ٹائم میں میکسیمم رسپانسز ہوتے ہیں، اور اس لیول کو بولا جاتا ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس۔
کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈلیور کرنے میں شائع ہوتے ہیں پریزنٹیشن میں یا کسی چیز میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے جسچرز کے ساتھ اور بڑی اچھی باڈی لینگویج ہوتی ہے ان کی، مینس کہ وہ کسی بھی اسپیشل سچویشن کے لیے اپنی باڈی موومنٹس کو جو ہے وہ موڈیفائی کر لیتے ہیں۔ اب اوریجنیشن ہے ہمارا لاسٹ لیول، جو کہ بہت کمپلیکس لیول ہے۔ لیول اس لیے اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو مومنٹس ہوں گی وہ کاپی نہیں ہوں گی، بلکہ آپ نے ان مومنٹس کو خود سے بنانا ہے۔ اب اس میں جو ہائیلی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، ایکٹرز ہو گئے، ڈانسرز ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مینٹل پروسیسنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو برین ہے اور جو آپ کی باڈی ہے ان کی کوارڈینیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جو میسیجز برین بھیجتا ہے وہ بہت ہی کم ٹائم میں آپ کی باڈی کے پاس پہنچتا ہے اور وہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں، جو کہ آپ کے ایکشنز میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح چاہتے ہوئے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔